السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام، آج میں شہد کے سلسلے میں طب نبوی کا ایک بہترین نسخہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور شہد کے 22 ایسے فائدے جو آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اور جب آپ یہ 22 فائدے سنیں گے تو خود آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوگی کہ واقعی ہمیں بھی شہد خریدنا چاہیے اور شہد استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہمیں شہد خرید کر ان کو استعمال کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ 22 فائدے ہیں جو زبردست ہیں، بڑے بڑے ماہرین اور اطباء نے ان کو لکھا ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر یہ سب فائدے میں نے پڑھے، تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ آپ کی خدمت میں یہ 22 فائدے رکھ دیے جائیں۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں ہاسپٹل میں ایڈ ہونا پڑتا ہے، داخل ہونا پڑتا ہے، اور پھر لاکھوں لاکھوں روپے ان بیماریوں کے علاج میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ وہ بیماریاں پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم شہد کے ذریعے سے ان بیماریوں کو دور کر دیں اور ان سے اپنے آپ کو سیکیور کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو یقیناً آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی یہ فائدے ایسے ہیں جو شہد کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دیکھو، یہ جو فائدے ہیں نا، یہ شہد کے اندر جو ماہرین اطباء نے ذکر کیے ہیں، یہ صرف ایسے ہی نہیں ذکر کیے ہیں، بلکہ اس شہد کی فضیلت خود قرآن کریم نے ذکر کی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدھو مکھیاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف رنگ کا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو خود قرآن کریم کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ انہیں شہد پلاؤ۔ ابھی وہاں پہنچے گھر پر اور انہوں نے شہد پلایا، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ وہ آئے اور پھر حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر دوبارہ سے کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ ایسے ہی پھر وہ گئے، پھر پلائے، پھر آئے، پھر یہ شکایت کی، تو 3-4 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کلام سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ حضور اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے، یہ بات بالکل سچی ہے، 100% درست ہے۔ پھر بھی آپ کے بھائی کا پیٹ درست نہیں ہو رہا ہے تو یقیناً آپ کے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے۔ اور بار بار جو آپ نے یہ شہد پلانے کی اسے تلقین کی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ جتنی مقدار میں اس کو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، اور پھر بعد میں ان کا پیٹ ٹھیک بھی ہو گیا تھا۔ خیر، حدیث سے بھی اس کی فضیلت ملتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں جب اٹھتے تھے تو نہار منہ شہد کا شربت پیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ تو بڑی اس کی فضیلت ہے، احادیث سے بھی ملتی ہے، قرآن کریم سے بھی ملتی ہے۔ تو ماہرین اطباء نے اس کے بڑے فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے 22 فائدے انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ آخر تک ضرور سنیے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ 22 فائدے آپ سن لیں گے کمپلیٹ، تو پھر آپ کا دل یقیناً کرے گا کہ شہد خریدنا چاہیے اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر غذائیت بھرپور ہے۔ شہد کے اندر جو غذائیت کا مادہ ہے وہ بھرپور ہے، یعنی کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ شہد کھا لیتے ہیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے کھانے کی طرف سے یہ کفالت کر دیتا ہے۔ نمبر 2، پاخانے کو نرم کرتا ہے۔ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو یعنی کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ شہد استعمال کریں گے اور اس کی عادت بنا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی ٹوائلٹ میں جائیں گے تو بہت جلد اور آسانی کے ساتھ میں وہاں سے آپ فراغت حاصل کر لیں گے، اور یہ دقت آپ کو کبھی پیش نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے یہ دقتیں ایسی ہیں واقعی ہم ان پر بڑے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، بڑی مقدار میں دوائیاں کھاتے ہیں، اور دوائی کھا کھا کے پیٹ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اتنی دوائیاں کھا لیتے ہیں۔ تو یہ دیسی نسخے بھی ہیں قرآن سے، یعنی اس کی فضیلت ہے، حدیث سے اس کی فضیلت ہے، تو اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ نہ دوائی کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈاکٹروں سے تعلقات کی ضرورت پڑے گی، اور آپ اپنے گھر پر رہ کر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جگر اور سینے کو صاف کرتا ہے۔
नंबर 4, पेशाब के बंद को खोलता है। पेशाब का अगर बंद लग जाए तो शहद के इस्तेमाल से वो बंद ख़त्म हो जाता है, और अगर आप पहले से ही इस्तेमाल करते हैं तो पेशाब का बंद इंशाल्लाह नहीं लगेगा। इसी तरीके से पेशाब रुक रुक करके आता है तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। पेशाब के अंदर जलन होती है तो इंशाल्लाह ये दिक्कत भी इससे दूर हो जाएगी। नंबर 5, बलगमी खांसी को दूर करता है। खांसी हो जाती है और कभी कभी खांसी के साथ में बलगम भी आना शुरू हो जाता है, तो माहिरीन अतिब्बा लिखते हैं कि अगर कोई शख्स शहद का इस्तेमाल करता है तो ये शहद उसके बलगम को सारे को जो ज़ायद होता है उसको उखेड़ करके बाहर फेंक देता है और इसकी खांसी भी दूर हो जाती है। नंबर 6, अगर सिर्फ शहद को पानी में मिलाकर पिए तो बाउले कुत्ते के कांटे को नफ़ा देता है। यानी कि अगर कोई शख्स शहद पानी में मिलाए और पी ले, अगर उसके किसी बाउले कुत्ते ने काटा है, और चूँकि आप जानती हैं कि जो बाउला कुत्ता होता है उसके अंदर जरासीम कुछ अलग नौइयत के पैदा हो जाते हैं, अगर वो किसी इंसान के काट लेता है तो फिर उसके बदन के अंदर जो है उसके जरासीम आ जाते हैं और फिर वो उसी तरह की हड़क वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके जरासीम से अपनी हिफाजत के लिए अगर कोई शख्स शहद पानी में मिला करके पीता है तो ये इसके जरासीम इसके अंदर सरायत नहीं करेंगे, और अगर कर जाएंगे यानी कि तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई असरअंदाज नहीं होंगे। नंबर 7, जहरीली घास के असर को ज़ाइल करता है। जंगलात के अंदर बहुत सारी ऐसी घास होती हैं जो जहरीली किस्म की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो घास होती हैं, जो सब्ज़ियां होती हैं, उनमें मिल कर के आ जाती है, तो अगर उनका कोई असर बदन में होता है या पैदा होना शुरू हो जाता है तो अगर आप शहद इस्तेमाल करते हैं तो वो असर ख़त्म हो जाता है या पैदा ही नहीं होता। नंबर 8, अगर ताज़ा गोश्त शहद में डुबो कर रख दिया जाए तो 3 महीने तक ख़राब नहीं होता। ये भी इसके अंदर, इसी वजह से इसको शहद को अमीन और हाफिज़ भी लोगों ने कहा है कि ये अपने अंदर जब कोई चीज़ ऐड कर लेता है, यानी कोई चीज़ के अंदर ऐड कर दी जाती है तो ये उसको ख़राब होने नहीं देता। नंबर 9, अगर खीरे, ककड़ी, कद्दू, बैंगन और दूसरे ताज़ा फल इसमें रखें तो 6 महीने तक ख़राब नहीं होते। तो ये इसकी सिफतें हैं। नंबर 10, मुर्दार के जिस्म को ख़राब होने से रोकता है। नंबर 11, अगर जिस्म में या बालों में जुएँ पैदा हो जाएं तो इसके लगाने से ख़त्म हो जाती हैं। अब के ज़माने में तो देखा जाए तो अब इतनी ये यानी कि कीड़े नहीं पाए जाते हैं जिस्म के अंदर जिन्हें जूं कह देते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ये पाए जाते थे, जैसा कि हमने सुना है लोगों से। तो अगर अब भी किसी के जिस्म के अंदर, बालों के अंदर ये कीड़े पैदा हो जाते हैं यानी कि जुएँ पैदा हो जाती हैं तो आप शहद का इस्तेमाल करें बालों के अंदर, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 12, बालों को लंबा करता है। अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं, बालों की जड़ों में लगाते हैं तो बाल लंबे होने शुरू हो जाएंगे, और ये ख़ास तौर से हमारी बहनें जो हैं बाल लंबे करने की जो तलबगार होती हैं, और होनी भी चाहिए, यानी कि बाल का लंबा होना एक खूबसूरती है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप इस शहद को अपनी जड़ों में लगाएंगी तो इंशाल्लाह बाल लंबे भी होंगे और उनकी जड़ें मज़बूत भी होंगी, ना आपके बाल झड़ेंगे। नंबर 13, बालों में खूबसूरती और नरमपन पैदा करता है। बालों के अंदर खूबसूरती भी आ जाएगी और आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएंगे, एकदम नरम भी हो जाएंगे इसके ज़रिए से। नंबर 17, अगर दांतों में पेस्ट किया जाए तो दांतों में चमक और सफ़ेदी पैदा करता है। जैसे ब्रश वगैरह करते हैं ना, अगर इसको ऐसे ही शहद को उंगलियों पे लगा करके या मिसवाक के ज़रिए या ब्रश के ज़रिए से आप करते हैं तो आपके दांतों को भी मज़बूत करेगा और इसी तरीके से दांतों के अंदर चमक भी पैदा करेगा और सफ़ेदी भी लेकर के आएगा, निखारेगा। नंबर 15, दांतों की हिफाजत और मसूड़ों को मज़बूत करता है। अगर आप इसको दांतों में इस्तेमाल करते हैं तो दांतों की भी हिफाजत होगी और जो मसूड़े होते हैं वो मसूड़े भी आपके महफूज हो जाएंगे। नंबर 16, रगों को खोलता है। जिस्म के अंदर जो नसें होती हैं, रग होती हैं, तो इसके शहद के ज़रिए से वो खुल जाती हैं। अगर वो आपकी ब्लॉक हो जाती हैं तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जिनके बेचारों की रगें ब्लॉक हो चुकी हैं,
علاج کرا رہے ہیں، بہت پیسہ لگا رہے ہیں، تو وہ شہد کا استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو شفا ہونی شروع ہو جائے گی اور جو رگیں ہیں وہ کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی جسم کے اندر عمومی طور پر باریک باریک رگیں اور نسیں ہوتی ہیں جو عام طور سے بند ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص شہد کا استعمال کرتا ہے تو وہ رگیں اور نسیں بند نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر بھی خون دوڑتا رہتا ہے، تو یہ رگوں کے سلسلے میں بھی بڑا مفید ہے شہد۔ نمبر 17، ایام کا خون اچھی طرح بہنے لگتا ہے۔ جو عورتوں کو مہینے میں ماہواری ہوتی ہے اور اس کا جو خون وغیرہ آتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دقتیں ہونے لگتی ہیں اور خون جو خراب ہوتا ہے وہ پورے طور پر نکل نہیں پاتا اور جسم کے اندر رک جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جسم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت کو یہ یعنی کہ پریشانی ہے اور وہ شہد کا استعمال کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ گندا خون پورا کا پورا باہر نکل جائے گا اور آپ کا جسم بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 18، اگر نہار منہ چاٹا جائے تو بلغم کو ختم کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں نہار منہ شہد چاٹا کرتے تھے، تو اگر کوئی شخص شہد صبح میں نہار منہ خالی پیٹ شہد کو چاٹتا ہے تو پھر یعنی کہ اس کا بلغم وغیرہ ہے تو وہ ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 19، معدے کو اچھی طرح صاف کر دیتا ہے یعنی پیٹ کو۔ نمبر 20، معدے کی گندگیوں اور فضلات کو نکالتا ہے، پیٹ کے اندر جو خراب چیزیں ہیں ان سب کو یہ نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ نمبر 21، تلی اور جگر کی جلن کو ختم کرتا ہے، جو جلن ہونے لگتی ہے نا میٹھا وغیرہ کھا لینے سے جو جلن پیدا ہوتی ہے اس جلن کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 22، شہد غذا کے موقع پر غذا، دوا کے موقع پر دوا اور شربت کی جگہ شربت کا کام دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے، یعنی کہ آپ بھوک لگ رہی ہے شہد کھا لیں، بھوک ختم، آپ کو پیاس لگ رہی ہے شہد پی لیں، پیاس ختم، آپ بیمار ہیں شہد پی لیں، بیماری ختم۔ تو بڑی اس کی فضیلت، اسی وجہ سے قرآن کریم نے بھی اس کی بڑی فضیلت ذکر کی ہے، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس کی تلقین کی ہے کہ یہ پلاؤ اپنے مریض کو۔ تو یہ شہد کے 22 ایسے فائدے ہیں جو یقیناً بہت زبردست ہیں، اور یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن پر لاکھوں روپے لوگ ہاسپٹلس کے اندر خرچ کرتے ہیں، کبھی مریض درست یا ٹھیک ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو کیوں نہ یہ بیماری پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے گھر پر اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اگر ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شہد کا استعمال کراتے ہیں، تو یقیناً مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ساری بیماری پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر اپنے دوستوں تک ضرور کریں، ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔